بڑا غریب تھا، گھر میں فاقے ہو گئے. بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کو کئی دن کا فاقہ، اب تو کچھ کمانے جائیے. کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا. اس نے کہا نکلو نا شاید کوئی کام مل جائے. بوڑھے نے تھیلا لیا، کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن لیتے آنا، راشن لیتے آنا. ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے. سنو، گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا. ہم بڑے چلاک لوگ ہیں، ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے. یہ 12 اینٹیں اٹھائے گا نہیں اٹھا لے گا، تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے ہیں اور 18 اینٹیں اٹھواتے ہیں بندے سے. کتنے چلاک لوگ ہیں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا. یہ تو جانتا ہے صرف نہیں، تیرا خدا بھی جانتا ہے. ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر، اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا بال سفید. لوگ آئے، طاقتور لوگ لے گئے، جوانوں کو لے گئے. بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا، مجھے بھی لے چلو. تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، کہا تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے، جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے. تو پیر ہو گیا، کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا. اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا. گھر جاتا تو کیسے جاتا، خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا. وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا، لیکن جب کام نہ لگا بے بس ہو کے رہ گیا. سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے، گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں. سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، جب کوئی راہ دکھائی نہ دی. سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا، گیا وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا، کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں. میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا، چٹائیاں بچھاؤں گا، میں تیرے گھر کی دھلائی کروں گا. روتا رہا، صفائی کرتا رہا. کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے، مزدوری تجھ سے چاہیے. شام ہو جاتی ہے، کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے. جب شام ہونے لگی خیال آیا گھر چلنا چاہیے. گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، رات کا انتظار کیا. رات میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر، وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی، کنیز فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی. اللہ اکبر، خالی ہاتھ شوہر آیا ہے. دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا نکمے خالی ہاتھ آ گیا، کچھ لے کے نہیں آیا. بچے کیا کھائیں گے، کیسے سوئیں گے، کوئی جملہ نہیں کہا. اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، ماتھے پہ تھکن تھی. بیوی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر لائی، پیر دھل کے کہا سرتاج لیٹ جائیے، لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو. شوہر لیٹ جاتا ہے. بیوی نے سر میں تیل ڈالا، مالش کیا، مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے، کیا ہوا کچھ ملا کہ نہیں. کام نہیں ملا. کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے. کم مزدوری، کم میرا مالک اتنا بڑا ہے، مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رکھی تھی اس لیے پیسہ نہیں مانگا. اللہ اکبر، بیوی بھی حیاء والی تھی، بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی در کی کنیز تھی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو سکی بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے. جانتے ہو کیا کہا بیوی نے، کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا، اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا، میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا، بچے پانی پی کے سو گئے ہیں. اگلے دن پھر نکلا، پھر مسجد میں. بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا. شام کو خالی ہاتھ آیا. 2 دن اسی طرح سے آیا. جب تیسرا دن آیا بیوی نے شوہر نے جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو سہی. کہا کیا بات ہے. کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا، 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے، کم سے کم اتنا کہہ دینا، اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے. اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے. اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں. ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری، کم سے کم اتنا تو دے دے، ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے. یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے. جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو سکی، یہ 3 دن کا فاقہ سکی، اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا، خالی ہاتھ آ جانا، لیکن حرام کی روٹی نہ لانا. کہا کس لیے، کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں، حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائیں، یہ غیرت والی ماؤں کو گوارا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جا تو رہے ہو، خالی ہاتھ آ جانا، حرام کے لقمے نہ لانا. شوہر روتا ہوا مسجد گیا، مسجد میں آ گیا. آج الگ منظر تھا، ہر دن کا معاملہ الگ تھا، آج کا الگ تھا. آج تو آنسو نہیں تھم رہے، جھاڑو لگا رہے، کہہ رہا اتنی دے دینا کہ تیرے نام کی لاج رہ جائے، اتنا دے دینا کہ کم سے کم رشتوں کا پاس رہ جائے. مالک اتنا دے دینا. اب تک بیوی کو سمجھایا کر، اب نہ سمجھا سکا نا تو مالک صبر کا بندھن ٹوٹے گا. ہو سکتا میری بیوی تجھے کچھ کہہ دے، میرے مالک کو برا کہے گی نا، مالک
गवारा नहीं करूंगा। या अल्लाह इतना जरूर दे दे। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर ली थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे। आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया। लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं। कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। कहा जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। कहा क्या हुआ है। कहा तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। कहा किस लिए। कहा आओ जरा, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया। कहा जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ।